بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 82واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 75 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 75 ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ لا ایمان، کوئی کامل ایمان نہیں ہے، لمن، اس شخص کا، لا امانت لہو، کہ نہ ہو امانت داری جس میں، ولا دین، اور کوئی کامل دین نہیں ہے، لمن، اس شخص کا، لا عہد لہو، کہ نہ ہو وعدہ کی پاسداری جس میں۔ لا ایمان، کوئی کامل ایمان نہیں ہے، لمن، اس شخص کا، لا امانت لہو، کہ نہ ہو امانت داری جس میں، ولا دین، اور کوئی کامل دین نہیں ہے، لمن، اس شخص کا، لا عہد لہو، کہ نہ ہو وعدہ کی پاسداری جس میں۔ اب یہاں پر امانتا، امن یامن امانتن، باب کرم یکرمو سے بمعنی امین ہونا، دیانتدار ہونا، اور باب سمع یسمعو سے امن یامن امنا و امانا و امانتا و امنتا، بمعنی مطمئن ہونا، بے خوف ہونا۔ عہد، بمعنی وفا، ضمان، امان، دوستی، وصیت، وعدہ، قسم، اور جمع اس کی عہود آتی ہے۔ پھر باب سمع یسمعو سے عہد یعہد عہدا، بمعنی حفاظت کرنا، پورا کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مسلمانوں کے لیے دو ضروری صفات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پہلی صفت ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا۔ پھر امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کاشتکار، طالب علم، تاجر، علماء، سب کے سب کا اپنا اپنا کام بر وقت صحیح طور پر ادا کرنا امانت داری ہے۔ غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی میں امانت داری سے کام کرنا اس میں داخل ہے۔ دوسری صفت ہے وعدہ پورا کرنا، خواہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو، اور یا خواہ وہ انسان کا وعدہ انسان سے ہو، بہرحال وعدہ پورا کرنا چاہیے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اس میں یہ بات اہم ہے کہ اگر عہد شرع کے خلاف ہو تو اب دوسرے کو اطلاع کر کے اس عہد کو ختم کر دینا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا نفی جنس کی، ایمان نکرہ مفرد مبنی بر فتحہ، یہ اسم ہوا لا نفی جنس کے لیے۔
لمن اس میں لام جارا اور من موصولہ، آگے جا کر لا پھر سے لا نفی جنس، امانتا نکرہ مفرد مبنی پر فتحہ اسم ہوا لا نفی جنس کے لیے، لہو جار مجرور مل کر ثابتتن سے متعلق ہوا، ثابتتن شبہ فعل سیاہ اسم فاعل، اپنے ہی ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کے لیے خبر ہوئی، پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر یہ ثابتن سے متعلق ہوا، ثابتن شبہ فعل سیاہ اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کے لیے خبر ہوئی، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ اس پر معطوف ہے۔ اس میں لا نفی جنس کی، دینا نکرہ مفرد مبنی بر فتحہ اسم ہوا لا نفی جنس کے لیے، لمن لام جارہ من موصولہ، لا عہد لہو لا پھر سے لا نفی جنس کی، عہدہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتحہ اسم ہوا لا نفی جنس کے لیے، لہو جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہوا، ثابتن سیاہ اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کے لیے خبر ہوئی، پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہوا، پھر سے ثابتن سیاہ اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کے لیے خبر ہوئی، پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حدیث کے ماقبل ٹکڑے پر عطف ہوا اور معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔